बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے بلکہ کسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ ذیل میں چند ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو محرم الحرام میں ظہور پذیر ہوئے۔ نمبر 1، اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ نمبر 5، سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا ہوئے۔ نمبر 6، کشتی نوح علیہ السلام وادی جودی پہ ٹھہری۔ نمبر 7، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ نمبر 9، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ نمبر 10، سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ نمبر 11، فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی۔ نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ نمبر 13، اس روز قیامت آئے گی۔ نمبر 14، اسی ماہ یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یومۃ الزینۃ کہتے تھے۔ نمبر 15، اسی ماہ امام الانبیاء خاتم المؤمنین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ محرم الحرام زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم تھا۔ اس مہینے میں خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ خلیفہ اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے قریبی رفقا کے ہمراہ شہادت کے واقعات بھی اسی مہینہ میں پیش آئے۔ محرم الحرام کی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اگر روزہ رکھنا ہے تو محرم میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ابتدائی اسلام میں رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا۔ ان حرمت والے مہینوں کا بیان سورۃ توبہ آیت 36 میں بھی موجود ہے، لیکن بعد میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 سے منسوخ ہو گیا۔